اختر مینگل کی طرف سے اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں کچھ بھی اپنے لوگوں کے لیے نہیں کر سکا، نہ ہی کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اس لیے میں مستعفی ہوتا ہوں۔ ادھر ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ استعفیٰ ابھی موصول نہیں ہوا، وہ ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق استعفیٰ منظور کرنا ہے یا پھر منظور نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بلوچستان میں، صرف بلوچستان میں نہیں پورے پاکستان میں، بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ ایک سیٹ اختر مینگل کو دے دی گئی، اچکزئی کو دے دی گئی، مولانا فضل الرحمان کو 1-2 سیٹیں دے دی گئی اور باقی پر انہوں نے فارم 47 چلا دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اچکزئی بھی تیار نہیں اور اختر مینگل بھی جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ بھی تیار نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ حکومت کی تباہی ہے۔ ویسے یہ جو حکمران ہے شہباز شریف کی طرف سے ایک مرتبہ کہا گیا تھا کہ ہم دل اور دماغ، ہاتھ ان کا دل کہا تو ادھر گیا اور دماغ کہا تو ادھر گیا، جن کی ٹخنوں میں عقل ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہماری ایک اور سیٹ بن جائے گی، لیکن یہ حکومت کی تباہی کا آپ یوں سمجھ لیں کہ آغاز ہے۔ استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر حماقت کر دیں اور وہ بھی اپنے لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے اختر مینگل گئے ہم بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی نکلے، محمود اچکزئی بھی نکلے، مولانا فضل الرحمان بھی نکلیں اور یہ لنڈوری حکومت رہ جائے اور ان کو پھر گھر جانا پڑے۔ اختر مینگل کی طرف سے استعفیٰ اس حکومت پر خود کش حملہ نہیں، خود کش حملے میں بندہ خود بھی چلا جاتا ہے، یہ اس حکومت پر ڈرون حملہ ہے۔ ڈرون میں وہی لوگ جاتے ہیں، وہی مارے جاتے ہیں جو ڈرون کے نیچے ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں خلیل الرحمان قمر کی۔ خلیل الرحمان قمر کا حسن شاہ اور آمنہ عروج سے کمپرومائز ہو گیا ہے، ان کی صلح ہو گئی ہے۔ کیسے صلح ہو گئی؟ 2 روز پہلے کی بات ہے کہ عدالت میں بتایا گیا اس خاتون کی طرف سے، آمنہ عروج کی طرف سے، کہ مجھ پر پولیس نے تشدد کیا ہے، کسٹوڈیل تشدد کیا ہے۔ اس پر جج صاحب کی طرف سے، خالد ارشد شاید ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ واقعی جو ہمارے پاس ریکارڈ آیا ہے، جو ہمارے پاس نتیجہ آیا ہے، جو ہمارے پاس رزلٹ آیا ہے، اس میں خاتون پر پولیس کی کسٹڈی میں تشدد کیا گیا ہے۔ شاید اس سے ڈر کر ان لوگوں کی طرف سے پھر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا گیا۔ کمپرومائز کیسے ہوا؟ ان کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا، وکلا کی طرف سے کہا گیا، جب جج نے پوچھا کہ کتنا ریمانڈ چاہیے آپ کو، تو انہوں نے کہا جناب ابھی ہمیں جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جوڈیشل کر دیں اور کل ان کی رہائی ہو جائے گی۔ 9 لوگ ہیں یہ، حسن شاہ ان کا سرگنا تھا، آمنہ عروج تھی، اور یہ لوگ کمپرومائز ہونے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ پاکستان کی ٹیم، کرکٹ ٹیم بکری بن گئی، لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم بکری ضرور بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب ان کا ویژن جیت گیا، ماشاءاللہ کیا کہنے۔ کل رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پی سی بی کا چیئرمین ہونا اور وزیر داخلہ ہونا یہ دونوں الگ الگ شعبے ہیں، ان کے لیے کسی بھی ایک بندے کو پوری ذمہ داری نبھانا چاہیے، فل ٹائم ایک کے لیے ہونا چاہیے، لیکن محسن نقوی صاحب کو 2 بہت بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ یہ محسن نقوی صاحب کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے صرف وزیر داخلہ کا عہدہ لیا ہے اور پی سی بی کے چیئرمین کا عہدہ لیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ پاکستان کے صدر بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور 2 عہدے تو بہت کم ہیں، ان کو کئی عہدے مزید بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا تھا، اور بندے کی اہلیت دیکھ لیں ماشاءاللہ سے، پاکستان میں جب سے یہ آئے ہیں دہشت گردی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹیم کا جس طرح سے بیڑا غرق ہوا ہے۔ پہلے میچ کے موقع پر ہم نے کہا تھا کہ کپتان کی طرف سے بالکل درست فیصلہ کیا گیا، شان مسعود نے بالکل زبردست فیصلہ کیا تھا، انہوں نے اپنی اننگ 446 پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ ہم بنگلہ دیش کی ٹیم کو جلد آؤٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ٹارگٹ دیا جائے گا، آخری دن پچ صحیح بیہیو نہیں کرے گی تو ہم آسانی سے جیت جائیں گے۔ ان کا یہی ارادہ تھا، یہی پروگرام تھا، یہی ان کی سوچ تھی، لیکن ہوا کیا کہ ہماری ٹیم جلدی آؤٹ ہو گئی اور بنگلہ دیش والے جلدی آؤٹ نہیں ہوئے۔ بہرحال ان کا شان مسعود کا فیصلہ بالکل درست تھا، لیکن اس میچ میں جس طرح سے پاکستان کی ٹیم بکری بنی ہے، پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرف سے آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا گیا، بیٹنگ میں، بالنگ میں اور فیلڈنگ میں۔ ابھی تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی یہ نمبر 1 ٹیم نہیں تھی، بڑے بڑے کھلاڑی اس میں شامل نہیں تھے،
لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی ٹیم کو کگی بنا دیا، بکری بنا دیا، چڑی بنا دیا، بلی بنا دیا، جو بھی آپ ان کو نام دے لیں وہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ چلیں پاکستان ہار گیا، محسن نقوی کا ویژن جیت گیا۔ جس طرح سے بات کرتے ہیں میرا ویژن ہے، ان کا ویژن جیت گیا۔ یہی پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پی سی بی کے چیئرمین کا ویژن جیت گیا۔ جب تک آپ پی سی بی کا چیئرمین اس بندے کو نہیں لگائیں گے جو اس فیلڈ کا آدمی ہو، ادھر ادھر سے پکڑ کر لے آئیں گے، سفارشیں لے آئیں گے۔ اور ان کا کرکٹ کا تجربہ کتنا ہے، پہلے نجم سیٹھی صاحب رہے، باقی بھی کئی لوگ رہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کھیلنے کا کوچ کا تو ایسا تجربہ تھا کہ ان کی ماں ہانڈی پکا رہی ہوتی تھی تو بچے کو، اپنے بیٹے کو ڈوئی پکڑا دیتی تھی تو آلو پھینکتی تھی، اس پر چھکا لگا دیتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا۔ تو ویژن آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ماشاءاللہ سے زبردست ان کا ویژن ہے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے پاکستان سے باہر جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آپ کس علاج کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کو کبھی دل کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ پاکستان سے گئے، جیل میں تھے، لندن چلے گئے، لیکن ایک دن بھی ہاسپٹل میں داخل نہیں رہے، ایک بھی ڈرپ نہیں لگی، ایک بھی ٹیکا نہیں لگا، انجیکشن نہیں لگا۔ میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی جہاز میں بیٹھتے ہیں، انگور کھا رہے ہوتے ہیں، شوگر ہے، اور وہاں جاتے ہیں تو بالکل درست ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں۔ 3 4 5 سال کے بعد پاکستان واپس آتے ہیں، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے۔ اب وہ جا رہے ہیں ایک اور علاج کروانے کے لیے۔ یہ علاج کس چیز کا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کی ہوا نکلتی ہے، جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میاں صاحب کی آہستہ آہستہ ہوا نکلتی ہے، آہستہ آہستہ ان کی سیٹی بجتی ہے، اور یہ سیٹی بجتی ہی رہنی چاہیے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب اسی کے شاید علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ 2 چیزوں کا علاج، ایک تو آہستہ آہستہ جو ہوا نکلتی ہے، اور دوسری ہوا نکلنے کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کی جو سیٹی بجتی ہے اس کے علاج کے لیے یہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہم نے صحت کی بہت زیادہ سہولتیں دے دی ہیں۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ چھوٹی سی سرجری کے لیے پاکستان سے لندن جاتی ہیں، انگلینڈ جاتی ہیں، وہاں پہ چھوٹی سی سرجری کرواتے ہیں۔ پاکستان میں کہاں ہے سہولتیں صحت کی، کہاں ہے ہاسپٹل ایسے؟ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے درست کہا گیا کہ ادھر آئیں، ہم لاہور میں ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، لندن نہ جائیں۔ تو میاں صاحب آپ نے سیٹی بند کروانی ہے، اپنی ہوا بند کروانی ہے، تو لندن جانے کی کیا ضرورت ہے، کراچی چلے جائیں۔ لیکن میاں صاحب نے چونکہ وہاں پہ جا کے بہت کچھ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب کہیں گے کہ مجھے چوتھی بار وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا۔ میاں نواز شریف صاحب یہ سوال کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 11 ستمبر تک جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہے، میاں نواز شریف کے لیے راستے بند ہو جائیں اور ان کو پاکستان چھوڑنے سے روک دیا جائے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان 4 دن میں رہا بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان 10 سال بھی جیل میں رہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک لمحے میں گیم چینج ہو جاتی ہے، اور عمران خان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں گیم چینج ہو جائے۔ دعا کیجیے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جس طرح سے ستم کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، اس میں پھر یہی خواہش بنتی ہے کہ عمران خان کی جلد رہائی ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔